قبل اس کے کہ میں مجلس کا آغاز کروں اس سے پہلے آپ ایک سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سید عمران رضا نقوی ابن عبدالدار حسین پوری سال بار الہ چہردہ معصومین کے سب کے درجات کو بلند کرے، جواہر رحمت میں جگہ کے عزیز دارام کو صبر جمیل عطا کرے۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ قل هو اللہ الصمد لم یلد اللهم صل علی برائے خوشنودی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد برائے خوشنودی امام زمانہ ایک نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد برائے سلامتی امام زمانہ ایک اور بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد فاتح بسم اللہ الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب العزت یسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من اهتدی فانما یهتدی لنفسہ ومن ضل یضل علیہا وعلی وازرۃ وزر اخری وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا وإذا أردنا يهلك قرية أمرنا مترفيها فدمرناها تدميرا ایک نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد عزیزان محترم، سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیات مختصر سی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کو عنوان سخن قرار دیا۔ کلام پاک اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جو قیامت تک کے لیے اللہ کا دعویٰ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ایک لفظ کی بھی ترمیم نہیں کر سکتا۔ قیامت تک کے لیے اس نے وعدہ کیا ہے، اس کا وعدہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر لہ لحافظون، ہم قیامت تک اس ذکر کو باقی رکھیں گے۔ مگر میں کہوں گی کہ اللہ کا وعدہ ہے قبل اس کے کہ میں آیت کا ترجمہ کروں، یہ ایک ایسی موت، ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر ذی روح جانتا ہے کہ پیدا ہوئے ہیں تو موت یقیناً ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جسے اپنی موت یاد ہوگی وہ گناہوں سے ضرور کنارہ کش ہوگا، لیکن یہ ایک مسلسل کاروان حیات چلا آ رہا ہے، اور انسان جب دنیا میں آتا ہے تو ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ ایک پل کے لیے بھی وہ باہر جاتا ہے تو اس کو گھر کا خیال ہوتا ہے، گھر کی فکریں ہوتی ہیں۔ میں کہوں گی کہ
دنیا پیاری تھی، اتنی دنیا سے محبت تھی، تو زندگی دینے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن اللہ کی مصلحت ہے، اللہ جو بھی کرتا ہے وہ انسان کے بہتری کے لیے کرتا ہے، اور ورنہ انسان کی زندگی کیا ہے، بقول اقبال کے کہ زندگی کیا ہے مرغ مانند، ہڈیاں گل جاتی، گوشت کیڑے کھا جاتے ہیں، اور انسان کی اعمال صرف ساتھ جاتے ہیں، اس کے وارث جو میراث چھوڑ کے جاتا ہے وہ اس کے وارث لے لیتے ہیں، لہٰذا صرف اور صرف اعمال انسان کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور مولا علی نے کہا ہے کہ انسان اتنا غافل منصوبہ ساز ہے کہ اپنی زندگی کی ساری پلاننگ وہ موت کا تذکرہ نہیں کرتا، ہر چیز کو، جبکہ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے، اتنی بڑی حقیقت ہے کہ ہر ذی روح جانتا ہے کہ پیدا ہوئے ہیں تو موت یقیناً ہے، لیکن اس کے بعد بھی اپنی ساری پلاننگ میں صرف اور صرف انسان کا اعمال جاتا ہے، اور اللہ نے انسان کے جان کی قیمت کیا رکھی ہے؟ جنت رکھی ہے، تو کوئی بھی کسی بھی چیز کو کم قیمت پر تو بیچنا پسند نہیں کرے گا، تو سب سے بہترین کار خیر نیکی کمانا ہے، یہ تجارت ہے، دنیا میں رہ کر آج جو جیسا کرے گا وہ کل اس کو پھل ملے گا، اسی لیے مولا کی وصیت ہے کہ تمہاری نصیحت کے لیے وہ مردے کافی ہیں کہ جو اپنے پیروں سے چلنے کے قابل نہیں، اور وہ کندھوں پہ لے جائے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ جو مرحوم جس کے ایصال ثواب کی مجلس سے کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اپنے پیروں سے اترے، اپنے سے زینے سے اترے اور ڈاکٹر تک گئے، کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں، لیکن مولا کہتے ہیں ان مردوں سے نصیحت حاصل کرو، میں وصیت کرتا ہوں کہ موت سے کیسی غفلت جو تم سے غفلت کرنے والی ہے، وہ تمہارے لیے کافی ہیں کہ جو اپنے پیروں سے جانے کے قابل نہیں، اور اس دنیا کو ایسا وحشت کدہ بنا گئے جہاں سے وہ آباد تھے، اور اس دنیا میں آباد ہو گئے جہاں سے وحشت کھاتے تھے۔ صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو صرف اور صرف یہ ہے کہ غور و فکر، قرآن کس کے لیے؟ غور و فکر سے کام لیں، یہاں تک کہ اللہ نے زوجہ کے رشتے، سب سے پہلا رشتہ جو دنیا میں بنا ہے وہ ماں اور بیٹے سے پہلے زوجہ کا رشتہ، آدم اور حوا کا، اور آدم کو الگ خلق کیا تھا اور زمین پر حوا کو الگ اتارا، فراق آدم میں حوا روئی تھیں اور حوا فراق آدم میں روئی، دونوں ایک دوسرے کے بغیر، سب سے پہلا رشتہ، اسی لیے اتنا بڑا رشتہ ہے، قرآن کا اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے ازواج تمہارے جن سے جوڑے پیدا کیے، ان میں محبت ڈالی، ان میں رحمت ڈالی۔ آپ سوچئے کہ کہاں کی لڑکی کہاں کے رہتی، لیکن کیسی محبت ہوتی، کوئی ایسی قرآن میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ جو کوئی مثال پیش کر سکے۔ زوجہ کے رشتے کو اللہ نے ہسبینڈ اور وائف کے رشتے کو کیا کہا ہے کہ تمہارا لباس، اور آپ دیکھیے کہ لباس سے بہتر کوئی مثال ممکن ہے؟ لباس جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ پروٹیکشن لباس سے ہوتا ہے، سب سے زیادہ عزت لباس سے ملتی ہے، اس لیے سارے رشتے ایک طرف ہوتے ہیں، بڑا پیارا بڑا حسین رشتہ اللہ نے بنایا، اتنی محبت دی ہے، اور اس کے بغیر زندگی کا سفر طے کرنا یہ کتنا بڑا امتحان، اور وہ بھی اس عمر میں کہ اگر انسان کی پوری حیات باقی ہو، بچے چھوٹے ہوں اس میں، لیکن اللہ کا کہنا یہ ہے کہ جو وہ کرتا ہے اس کی آزمائشوں کی ابتدا ہی امتحان سے شروع ہوئی، تو جو وہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے، صرف اور صرف غور و فکر کرو، اور انسان نے یقیناً غور و فکر کیا بھی ہے، غور و فکر کرنے کا ہی نتیجہ ہے کہ آج انسان اتنی اعلیٰ اور عرفہ زندگی گزار رہا ہے کہ جو سفر گھنٹوں مہینوں میں کرتے تھے وہ انسان گھنٹوں میں کرتا ہے، تو اسی غور و فکر کرنے کا ہی نتیجہ ہے، لیکن انسان نے دنیا کے لیے تو سب سوچا ہے لیکن آخرت کو اس نے پس و پش ڈالا، اسی لیے قرآن نے شکایت کی ہے، اللہ شکایت کر رہا ہے کہ یہ کیسے دنیا والے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو پس پش، آخرت کو پس پش ڈال دیا ہے، اور آخرت کو پس پش ڈال دیا ہے، اور دنیا کی حصے کو، یہ غافل دنیا والے جنہوں نے آخرت کو سوچا ہی نہیں۔ صرف اور صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اعمال اچھے ہیں جس کا ہمیں صلہ ملنے والا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ یہ دنیا بہت مختصر ہے، اتنی مختصر ہے کہ جس وقت ہم پیدا ہوتے ہیں اس وقت ایک مختصر سی زندگی، میں ہمیشہ اس بات کو کہتی ہوں کہ اگر ہم اس زندگی کا حساب کریں تو شاید دنوں میں نہیں، سالوں میں نہیں، دنوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، گھنٹوں میں کر سکتے ہیں، پلک جھپکتے یہ زندگی کا سفر تمام ہو جاتا ہے، اور الراحیل الراحیل کی صدا آنے لگتی ہے۔ اس دنیا میں آ کر ہم وقت کے ساتھ ساتھ عہدے میں، پیسے میں
عمر میں تو پڑھتے جاتے ہیں، لیکن ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے یہ ہم کبھی نہیں سوچتے۔ لہذا ہمارے پیش نظر ہمیشہ یہ ہونا چاہیے، کیونکہ دوسروں کی اصلاح بہت مشکل ہے اور اپنی اصلاح آسان۔ لہٰذا بجائے دوسروں پہ تنقید کرنے پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اعمال اچھے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں اور اللہ کو پسند نہیں تو محمد و آل محمد کا صدقہ ہے، اللہ انہی بندوں کو ہدایت دیتا ہے جس سے جو اس کے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اعمال اچھا ہے، دوسرا ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا صلہ ہمیں روز محشر ملنے والا۔ لہٰذا وارث بھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک کامیاب زندگی کے لیے بہت مختصر کر کے کہنا چاہتی ہوں کہ ایک کامیاب زندگی کے لیے 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک انسان میں پہلی چیز یہ جس گھر میں والدین کا احترام ہوگا۔ حالانکہ جنریشن گیپ ہوتا ہے، بچے بڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو آپ کے زمانے میں یہ تھا، لیکن ہاں قرآن نے کوئی حد مقرر نہیں کی۔ والدین کا احترام کرو، یہ نہیں بتایا ہے کہ والدین اتنے پڑھے لکھے ہوں، اس عہدے پر ہوں تب ان کا احترام کرو، نہیں، والدین کا احترام کرو، چاہے ان کی رائے آپ سے مخالف کیوں نہ ہو، ان کی عزت کرو، ان کو اگنور مت کرو، ہر حال میں کسی بھی وہ قابل نہ رہے، بوڑھے ہو جائیں، پوس ہو جائیں۔ قرآن کا حکم ہے کہ جتنے بھی بوڑھے ہو جائیں، جتنے کمزور ہو جائیں، لیکن ان کے آگے اپنے کندھوں کو جھکائے رکھنا، ان سے رحمت سے گفتگو کرنا، خبردار خبردار ان سے ایسے جھڑک کے مت بات کرنا کسی، اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار جس طرح انہوں نے میرے بچپنے پر رحم کیا تھا اس طرح ان پر رحم۔ تو ایک چیز تو یہ کہ والدین کا احترام حد سے زیادہ جس گھر میں، اور دوسری چیز والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی پر فوکس کریں کہ بچوں کی کیا ذمہ، ہمارے کیا فرائض ہیں، کیونکہ آج جس طرح کے بچے ہم چھوڑیں گے، جیسے ہم اعمال کریں گے، بچے اپنے والدین کو آئیڈیل مانتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے، ہم اپنے بچوں سے اس طرح پیش آئیں کہ وہ ہم کو آئیڈیل سمجھیں۔ اور تیسری چیز ایک خوشگوار فیملی کی یہ ہے کہ اسلام نے ہمیشہ دینا سکھایا ہے، لینا نہیں۔ کیوں کہا ہے؟ بڑی طویل گفتگو ہو جائے گی اگر میں اس پر گفتگو کروں، کہ اسلام کا فلسفہ یہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ آسمان، کوئی چیز آپ سے لیتے نہیں، سب آپ کو دیتے ہیں۔ ایک لقمے کے لیے پوری کائنات شامل ہے۔ ایک لقمہ اگانے کے لیے اگر سورج نہ ہوتا، اگر یہ چاند نہ ہوتا، نہ پھلوں میں مٹھاس ہوتی، نہ یہ پھل پک پاتے، نہ یہ زمین سے نشو و نما ہوتا، تو پوری کائنات شامل ہے۔ لہٰذا اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ دینا سیکھیے۔ اگر آپ کو اللہ نے کسی بھی قابل کیا ہے، اگر طاقت دی ہے، اگر علم دیا ہے، اگر وقت دیا ہے، تو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث یہ ہے کہ جب میرے نالج آئی، جب میں نے دیکھا اور مجھے اللہ نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ ہم نے پوری علم اپنے رسول کو دے دیا، تو جب مجھے پوری نالج آئی اور پورا علم آیا، تو مجھے 3 چیزیں یہ معلوم ہوئیں کہ ان چیزوں میں اگر کوئی شیئر کرے گا تو وہ کبھی کمزور نہیں۔ ایک، اگر کوئی آپ سے ہاتھ پھیلا کے مانگ لے تو کبھی اس کے سوال کو رد مت کیجیے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو طاقت کا شیئر کیجیے۔ طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کیا کہ ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے، جس طرح کی صلاحیت ہے، جو طاقت ہے، جس کو اگر آپ اس میں شیئر کریں گے تو پھر آپ کبھی کمزور ہوں گے۔ اور جتنا ہو سکے صدقہ دیجیے، صدقے سے آئی ہوئی موت ٹل جائے۔ جناب داؤد یا جناب، مجھے پیغمبر کا نام اس وقت اچھی طرح نہیں یاد ہے، کہ شاید جناب داؤد کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا سر پہ لکڑی کا گٹھر لادے ہوئے، تو نبی نے کہا کہ کل اس کی موت ہو جائے گی۔ اب لوگوں کا تو ہمیشہ کا دستور ہے کہ اگر کچھ معلوم ہو جائے کہ کیا کہا ہے تو تشویش میں لگے رہے، کہ نبی نے چونکہ کہا ہے کل اس کی موت ہو جائے گی، تو پیچھے پیچھے گئے، اور معلوم یہ ہوا کہ وہ دوسرے دن پھر زندہ سلامت رہا۔ جب وہ پھر زندہ سلامت آئے، فوراً آئے نبی کے سامنے کہ یا نبی اللہ، آپ نے تو کہا تھا کہ اس کی موت ہو جائے گی۔ تو کہا کہ نہیں، ہاں اس کی تو موت تو واقع تھی۔ تو پوچھا کہ بھئی اس کو بلاؤ، اس شخص کو بلاؤ، اس کی موت واقع تھی۔ جب اس کو بلایا تو اس سے پوچھا کہ بھئی تم نے ایسا کون سا نیک کام کیا تھا، کہ تو اس نے کہا مجھے یاد تو نہیں، لیکن جب میں اپنے گھر گیا تھا تو لکڑی کا گٹھر تھا، میں نے سوچا کہ یہ صبح کھولوں گا۔ کہا اس گٹھر کو کھولو۔ جب وہ گٹھر کھولا تو اس میں ایک سانپ سرکتا ہوا نکل گیا۔ کہا اس کی موت تھی، لیکن اس نے اپنی موت سے پہلے چونکہ صدقہ دے دیا۔ تو
میرے عزیزوں موت تو برحق ہے، ایسا نہیں ہے کہ جوان کو نہیں آتی، بچے کو نہیں آتی، بوڑھے کو نہیں آتی، موت کا وقت معین ہے، اور جب آتی ہے تو ساری کوششیں انسان کر ڈالے، لیکن جتنا جتنا آپ صدقہ دیجیے گا حسب حیثیت جو ہو سکے، اللہ آپ کے کسی اماؤنٹ کا محتاج نہیں کہ ہم بہت بڑا اماؤنٹ دے دیں، نہیں، 2 روپے 4 روپے 10 روپے جو بھی ہو سکے تو آئی ہوئی موت ٹل جاتی۔ لہٰذا جس مومن کے اسال کی مجلس سے میرے دل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کس طرح بیان کروں، لیکن ضروری نہیں کہ انسان بہت بڑا عبادت گزار ہو، بہت زیادہ روزے رکھنے والا ہو، لیکن اگر وہ کسی کا دل نہیں دکھاتا ہے اور اس کا دل صاف ہے، آل محمد کا چاہنے والا ہے، تو حدیث رسول یہ ہے کہ جو اس دنیا سے آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے، اس کو زندہ جاوید ہے، اس کو مردہ مت سمجھو، اس کی قبر کو اللہ فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دے گا۔ بہت مومن انسان، بہت با اخلاق انسان، لیکن یقیناً میرے سامنے واقعات کربلا نہ ہوتا تو میں ایک لفظ نہیں کہہ سکتی۔ جو اس وقت میری بہن میرے سامنے، میری چھوٹی بہن، میں کس طرح سے تسکین دلاؤں، کیا صبر دلاؤں، مگر یہ کہوں گی کہ واقعات کربلا کو یاد کرو۔ ہمارے 8ویں امام کی حدیث یہ ہے کہ جو ہمارے جد پر گریا کرے گا اس کا غم ہلکا۔ میں کہوں گی بی بی جناب کبریٰ، جس وقت جناب قاسم سے عقد ہوا تھا تو جناب کبریٰ نے دامن پکڑ لیا کہ اے قاسم یہ تو بتاؤ یہ اتنا بڑی زندگی کا سفر ہم کیسے طے کریں، ابھی تو ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا، تو یہ تو اتنی مختصر زندگی، اور اس مختصر سی زندگی میں انسان کا بیوہ ہو جانا میں اپنے کس زبان سے کہوں۔ اور بچوں کے لیے یہی کہوں گی کہ بچوں، باپ کو عظیم شخصیت ہوتا ہے کہ مولا کہتے ہیں کہ اگر باپ خدا نخواستہ کسی کا اس دنیا سے چلا جائے تو ریشم کے تکیے پر نیند نہیں آتی۔ باپ سورج کی طرح گرم ہوتا ہے، لیکن اگر نہ ہو تو گھر میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور حکم شریعت یہ ہے کہ اپنے باپ کی اس طرح احترام کرو جس طرح ایک بادشاہ کی احترام، یہ سوچ کر کرو کہ ہمارے باپ نے ہماری پرورش کے لیے نہ جانے کس کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ باپ رازق بھی ہے، باپ خالق بھی ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے باپ، ہمیشہ کا رازق نہیں ہے۔ 14 سال کے بچے کا باپ مر جائے گا اسے یتیم نہ کرو، اور خالق بھی ہے، سبب خلقت ہے، اصل خلقت تو اللہ کی ہے لیکن وہ سبب خلقت ہے، لیکن اتنا احترام باپ کا، اور یقین مانیے کہ یہ وہ رشتہ ہے، اسی لیے تو مولا کائنات نے کہا ہے کہ جب بچے تم سے پوچھیں کہ تمہارا باپ کون ہے تو میرا نام بتا دینا، تم یتیم نہیں، علی پرورش کرنے والا۔ میں بچوں سے یہی کہوں کہ خدا پورا کرنے والا ہے، خدا تمہیں صبر دے۔ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں کہ میں کن الفاظ سے کہوں، واقعات کربلا ذرا سوچئے کہ ایک وصیت کا احترام واجب ہوتا ہے، مگر آج بچے اگر رو رہے ہیں تو چاہنے والے موجود ہیں، سر پہ ہاتھ رکھنے والے موجود ہیں، تسلی دینے والے موجود ہیں۔ ذرا کربلا میں دیکھیے، بیٹیوں کو اپنے باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، جب میں یہ مصائب پڑھتی ہوں میرا دل بے چین ہو جاتا۔ ایک بیٹی مدینے میں کہ ابھی ادھر قافلہ بڑا ہی تھا، کچھ گھنٹے گزرے تھے کہ فاطمہ صغریٰ یہ کہہ کے آئی تھی محلن محلن بے ابی، اے بابا للہ رک جائیے، گھر میں دل نہیں لگتا۔ ذرا سوچئے وہی بیٹی جب 6 مہینے کے بعد یہ قافلہ پلٹ کے آیا تھا اور بابا اعلان ہو رہا تھا کہ فرزند رسول شہید ہو گیا، فاطمہ کا لال، علی کا نور نظر کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید ہو گیا، کیا گزری تھی ایک بیٹی پر، ایک وہ بیٹی کہ جب حسین رخصت ہو رہے گھوڑے کے سموں سے لپٹ گئی تھی اور حسین نے کہا تھا اے سکینہ میں ابھی آتا ہوں، سکینہ کہتی ہیں بابا للہ یہ کہہ کے نہ جائیے، جو
جو بھی گیا ہے وہ لوٹ کے واپس نہیں آیا ہے۔ اے بابا سارے غم برداشت ہیں مگر سکینہ کو یہ برداشت نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب زندان شام میں حسین کا سر آیا تھا سکینہ بے چین ہو گئی تھی، منہ پہ منہ رکھ دیا تھا۔ اے بابا للہ سکینہ کو چھوڑ کے مت جائیے گا۔ اے بابا سکینہ پیاس کا شکوہ نہیں کرے گی۔ اے بابا سکینہ آپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی۔ ارے یہ غم کیا ہوتا ہے باپ کا، کوئی سید سجاد سے پوچھے۔ 40 برس روتے رہے، خون کے آنسو روئے ہیں، ہمیشہ رہتا ہے دل میں غم پہ ہم باپ کا۔ ارے سید سجاد 40 برس تک روتے رہے۔ میں کہوں گی وصیت کا احترام واجب ہے، آج نظر کا بھی اہتمام ہے، چاہنے والے بھی موجود ہیں۔ حسین نے کیا کیا وصیت کی تھی؟ ایک وصیت تھی کہ میری لاش پر ہل نہ چلانا، دوسری وصیت یہ تھی کہ کوئی زائر آئے تو اسے 3 روز تک مہمان رکھنا۔ میں کہوں گی آقا یہ 3 روز تک مہمانی کا کیوں تذکرہ کیا؟ شاید میرا آقا جواب دے۔ ارے کوفے والوں نے ایسی مہمانی کی، غذا کا کیا ذکر، ایک قطرہ آپ بھی نہ دیا۔ اور تیسری وصیت تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں سے وصیت کی تھی، اے بیٹا اگر تمہارے والدین خوف آدھا سے دفن نہ کر سکیں، ایک ایک مٹھی خاک لانا ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا۔ میں کہوں گی فاتح خیبر کا بیٹا کربلا میں اتنا مظلوم تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے وصیت کر رہا ہے۔ آئے 11 محرم کیسی آئی کربلا میں، پسر سعد نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کرایا، حسین اور انصار حسین کے لاشیں اسی طرح پڑے رہے۔ میں کہتی ہوں دفن نہیں کیا تھا نہ کرتے، لیکن ایک بہن کو چادر دے دیتے تو شاید بھائی کے لاشیں پہ اڑا دیتی، ایک بیٹے کے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھول دیتے تو بیٹا اتنا مایوس نہ ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ لاشے کو جب شہدائے کربلا کو گنج شہیدہ سے لے کے چلے ہیں، ہمارے بیمار امام کا رنگ، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا۔ اے پھوپھی اماں، ایک بیٹے کے لیے کتنی بڑی بد نصیبی ہے، باپ کا لاشا پڑا ہو اور ایک بیٹا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہیں۔ میں کہوں گی جناب زینب کہتی، اے بیٹا سید سجاد کربلا آباد ہوگی، بھائی کی لاش دفن ہوگی۔ ارے میں کس کو پرسہ دوں؟ بھائی کو بہن سے بڑی محبت ہوتی ہے، بہن کو بھائی سے محبت ہوتی ہے، لیکن نہ آج تک نہ حسین جیسا بھائی تھا نہ زینب جیسی بہن تھی۔ زینب نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اور بھائی بھی وہ بھائی کہ 18 برس کے بیٹے نے جب پکارا ہے اور زینب پہلے پہنچ گئی ہیں، بھائی نے اپنی رضا اڑائی، اپنی ابا اڑائی۔ میں کہوں گی اے آقا 18 برس کے کڑیل جوان بیٹے کا لاشا ہے، پہلے لاشے کو اٹھا لیجئے۔ حسین کہتے ہیں ارے زینب سے اتنی محبت ہے کسی بھی عالم میں حسین کو گوارا نہ تھا کہ زینب کی چادر چھن جائے۔ میں کہوں گی آقا آئیے کربلا میں آئیے، ابھی تو زینب سر سے لے کے پیر تک چادر میں ہے، ذرا خبر لیجئے ہمارے چوتھے امام کی کس طرح یہ گزارا ہے۔ بس بیویوں آخری 2 جملے سن لیجئے۔ آج مرحوم کے 40ویں کی مجلس ہے، میرا دل کہتا ہے اور آپ سے بڑی ریکویسٹ ہے کہ گھر جا کے کم سے کم ایک تسبیح سورہ قل ہو اللہ کی پڑھ لیجئے، معلوم ہے اس کا ثواب 33 قرآن کے برابر اس کا ثواب ہے۔ لہذا جو آج آپ عمل کریں گی اللہ آپ کو اس کا صلہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اے بی بی آپ کا وعدہ ہے، جب امام نے کہا تھا
کہ میرے چاہنے والوں کو کیا دیں گی؟ تو رسول نے کہا تھا میں شافع محشر ہوں، علی نے کہا تھا میں ساقی کوثر ہوں، اور حسن نے وعدہ کیا تھا کہ میں جوانان جنت کا سردار ہوں، اور بی بی فاطمہ زہرا تڑپ گئی تھی، اے بیٹا میں جنت کے دروازے پر اپنے بالوں کو کھول کے بیٹھ جاؤں گی، جب تک ایک ایک چاہنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا میں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ میں کہوں گی اے بی بی آئیے اس مجلس میں آئیے، ایک بیوہ کو سہارا دیجیے کہ وہ اپنی زندگی کا سفر کس طرح طے کرے، اس کو ہمت اور طاقت دیجیے۔ اے بی بی آپ کا وعدہ ہے، اے علی آپ کا وعدہ ہے کہ ان بچوں کو یتیم نہ کہو، میں باپ ہوں۔ اے شہزادی آئیے ان کو صبر جمیل عطا کیجیے، اور مرحوم کے ہر گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو درگزر فرما، بارے الہ انہیں صبر دے، کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین۔ میرا دل کہتا ہے اس مجلس میں مرحوم کی روح ضرور آئی ہو، اس لیے کہ بڑے مہمان نواز تھے، بہت مومن تھے، اور میرا تجربہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی نماز نہ پڑھے تو شاید میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ پڑھنا ضروری ہے، نہیں ضروری ہے، لیکن کسی کا دل نہ دکھے، اور مجھے یقین کامل ہے کہ وہ مومن انتہائی مومن تھا، جو انتہائی خوش اخلاق با اخلاق ہر آنے والے سے خوش ہوتا۔ پروردگار اسے جہار رحمت میں جگہ دینا، ہمارے زوجہ کو صبر جمیل عطا کر۔ اے بی بی رباب واسطہ ہے آپ کو، آپ نے اسلام کی خاطر اپنا سہاگ بھی، اپنے بچے بھی قربان کر دیے۔ میں یہی کہہ کے سمجھاؤں گی شوہر بہت عظیم ہوتا ہے، لیکن کم سے کم بچوں کو لپٹا کے یہ دل کو تسکین ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی اولاد ہے۔ آئے ہمارا لاکھوں سلام ہو بی بی رباب آپ پر، آپ نے اسلام کی خاطر سہاگ بھی قربان کر دیا، بچے بھی قربان کر دیے۔ اے بی بی آئیے ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو دلاسا دیجیے، کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین۔ اے شہزادی ہم اس لیے نہیں روتے بلکہ اس لیے روتے ہیں کہ اب جو محرم آئے گا آپ کا ایک عزادار کم ہوگا، آج 40ویں کا اہتمام ہے۔ اے بی بی کربلا میں جب آپ کے بھائی کا 40واں ہوا تو آئے زینب بن لاکھوں سلام، ایک